جب فیشن کی دنیا ہے، نہ آنچل ہے نہ برقع ہے، یہاں عورت کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں فیشن کی شیدا ہے کہ نکلتی ہے کر کے سنگار، رہی ہے گھوم کھلے بازار، خدا ان سے خفا ہے، خدا ان سے خفا ہے، خدا ان سے خفا ہے۔ ریا یہ تو گیا اخلاص، کہ ریا یہ تو گیا اخلاص، کہ اب ہے صرف انا کا پاس، خدا پر کچھ بھی نہ۔ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، ارے فیض ہے مدارس کا، ٹوپیاں چمکتی ہیں۔ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، ٹوپیاں چمکتی ہیں، سب چمکتے ہیں، نالے وادیاں چمکتی ہیں۔ تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کے دم قدم سے تو بستیاں چمکتی ہیں۔ تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کے دم قدم سے تو بستیاں چمکتی ہیں۔ سامعین ناظرین، وقت کی قلت دامن گیر ہے، ورنہ اکیلا تنے تنہا تنویر زکی ایک دو رات نہیں بلکہ 70 رات تک انشاءاللہ اے الف سے لے کر با نہیں یا تک کی شاعری بالکل انشاءاللہ قافیہ اور ردیف کے ساتھ سنا سکتا ہے، لیکن ہندوستان کے وہ بے باک لہجہ جسے خطابت کے میدان میں ٹائگر کہا جا رہا ہے، الحمدللہ سرزمین جھارکھنڈ کا وہ خطابت کے فلکی ستارہ جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پھر شعلہ نوا باعث دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آب الروح سنیت، فلک خطابت کے نیر تابہ، جامع معقولات و منقولات، حضرت علامہ و مولانا اکرم صاحب القاسمی دعوت برکات اللہ علیہ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب عالیہ سے ہم خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ مجھ سے مل کر تیرے چہرے پہ اجالے پڑ جائیں، بولو سبحان اللہ، مجھ سے مل کر تیرے چہرے پہ اجالے پڑ جائیں، شہر کے لوگ ہمیں دیکھ کے کالے پڑ جائیں، میں رہوں چپ تو سبھی چیخ پڑے وحشت سے، میں اگر بات کروں ہونٹوں پہ تالے پڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صدر جلسہ معزز علماء کرام، شعراء اعظام،
नौजवानान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम सिकटिया आजम नगर बारसोई कटिहार बिहार के जलसे दस्तारबंदी में मेरी हाजिरी हुई। इससे चंद साल कबल एक मौके पर और हाजिरी की सआदत हासिल हुई थी। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इदारे के मोहतमीम नाजिम हजरत मौलाना मुफ्ती नियाज अहमद नदवी मद्दसिल्लहुल आली का, जिन्होंने मुझे इस मौके पर याद फरमाया और मुहतरम जनाब कारी फैसल रशीदी, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतरीन शायर के हैसियत से जाने जा रहे हैं, अगरचे वो रहने वाले आप ही के खित्ते के हैं, लेकिन वो लखनऊ में मुकीम हैं और इस वक्त आपके इस खित्ते की नुमाइंदगी पूरे मुल्क में अपनी शायरी के जरिए से कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत ही इसरार के साथ मुझे दावत दी, अगरचे मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, इसकी कोई गुंजाइश नहीं निकल रही थी कि रमजान से पहले कोई तारीख में दे सकूं, लेकिन इनकी मोहब्बत और इनके इसरार ने मुझे मजबूर किया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है और आज के जलसे के नकीब जनाब हजरत मौलाना तनवीर ज़की, जिनकी नकाबत किसी भी जलसे की कामयाबी की इस वक्त जमानत होती है, वो तशरीफ रखते हैं और मेरे बहुत अजीजम मोहतरम जनाब हाफिज कारी मौलाना मुनाजिर सल्लमहु बहुत जल्द वो आलिमियत की सनद हासिल करेंगे। बेहतरीन नकाबत वो भी करते हैं। चूँकि अभी तालीम का सिलसिला जारी है, इसलिए वो इजलास में कम नजर आ रहे हैं। वो अजीज भी स्टेज पर हैं। उलमाए किराम की मौजूदगी में जो मदरसे के असातिज़ा यहाँ तशरीफ रखते हैं और मदरसे के जिम्मेदार तशरीफ रखते हैं और बिलखुसूस वो हुफ़ाज़ किराम स्टेज पर बैठे हुए हैं जिनके सरों के ऊपर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जानी है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ सिकटिया मदरसे के तमाम जिम्मेदारों को, यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के उलमा को, यहाँ के असातिज़ा को और इस जलसा कराने वाले तमाम नौजवानों को। और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह जलसा कराने वाले, जलसा में ताउन करने वाले, मदरसा चलाने वाले, मदरसे के इंतजाम को संभालने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले, अल्लाह सबको जन्नत वाला बना दे। कह दीजिए आमीन। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ। ये हुफ़ाज़े किराम जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इनके वालिदैन, इनके वालिद जिनका बेटा हाफिज़े कुरान हुआ। मुबारकबाद हो उनकी वालदा को जिनका बेटा हाफिज़े कुरान हुआ। बाबरकत है वो दादा जिन
جن کا پوتا حافظ قرآن ہوا، بابرکت ہے وہ دادی جن کا پوتا حافظ قرآن ہوا، بابرکت ہے وہ نانا جن کا نواسا حافظ قرآن ہوا، بابرکت ہے وہ نانی جن کا نواسا حافظ قرآن ہوا۔ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا بیر بیچنے والا اپنے بیر کو ہمیشہ میٹھا ہی بتاتا ہے، آپ بھی مولوی ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ تو ان کے لیے اچھا ہی بیان کریں گے۔ آئیے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، ذرا غور سے میری بات آپ سنیں۔ جب یہ دنیا اپنی آنکھ بند کر لے گی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں دولت والا بھی ہوگا، وہاں غریب بھی ہوگا، وہاں امیر بھی ہوگا، وہاں کالا بھی ہوگا، وہاں گورا بھی ہوگا، وہاں بادشاہ بھی ہوگا، وہاں فقیر بھی ہوگا، وہاں سپٹیا والا بھی ہوگا، وہاں اعظم نگر والا بھی ہوگا، وہاں بارسوئی والا بھی ہوگا، وہاں کٹیہار والا بھی ہوگا، وہاں بہار والا بھی ہوگا، وہاں جھارکھنڈ والا بھی ہوگا، وہاں پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے، حافظ قرآن کو اپنے قریب بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین حافظ قرآن کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ ارشاد فرمائے گا، سنو تم نے اپنے سینے میں میرے کلام کو محفوظ کیا، تم نے اپنے سینے میں میرے کلام کو محفوظ کیا، تم فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد تم قرآن پڑھتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد تم قرآن پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد تم قرآن پڑھتے تھے، تہجد کے وقت اٹھ کر کے تم قرآن پڑھتے تھے، صبح ہوئی قرآن تمہارے سامنے، شام قرآن تمہارے سامنے، تہجد کے وقت قرآن تمہارے سامنے، ظہر کے بعد قرآن تمہارے سامنے، مغرب کے بعد قرآن تمہارے سامنے، تہجد کے وقت جب پورا گاؤں سپٹیا کا سو رہا ہوتا تھا، اے حافظ قرآن اس وقت قرآن تیرے سامنے ہوتا تھا۔ بے شک سپٹیا کے لوگ سو رہے ہیں اور سپٹیا میں پڑھنے والا بچہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے، یہ استاد محترم ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے کنڈا ہلا کر کے اور اپنے بچوں کو جگا دیتے ہیں، بیدار کر دیتے ہیں۔ سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈے پانی سے بچہ وضو کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے فرمائے گا، اے حافظ قرآن سنو، آج تم ایسے 10 شخص کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دو، ایسے 10 لوگوں کے بارے میں تم سفارش کر دو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، تمہاری سفارش پر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ بدل کر جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم اس کے لیے سفارش کرو، تمہاری سفارش پر اب اس کو جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے یہ فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن تم سفارش کرو، تو کیا یہ حافظ قرآن صرف اپنے باپ کے لیے سفارش کرے گا؟ صرف اپنی ماں کے لیے سفارش کرے گا؟ صرف اپنے دادا کے لیے سفارش کرے گا؟ صرف اپنی دادی کے لیے سفارش کرے گا؟ صرف اپنے نانا کے لیے سفارش کرے گا؟ صرف اپنی نانی کے لیے سفارش کرے گا؟ صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے سفارش کرے گا؟ صرف اپنے خاندان والوں کے لیے سفارش کرے گا؟ نہیں، یہ حافظ قرآن سفارش کرے گا سپٹیا کے ان نوجوانوں کے لیے، یہ حافظ
اس حافظ قرآن کو مدد کیا ہوگا، جنہوں نے اس حافظ قرآن کا تعاون کیا ہوگا، جنہوں نے اس حافظ قرآن پہ محبت کی نگاہ ڈالی ہوگی، ان حافظ قرآن کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ حافظ قرآن اپنے اس محسن کو کبھی بھول نہیں پائے۔ بے شک حق ہے، سچ ہے۔ یہ حافظ قرآن اپنے اس محسن کو کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اے میرے بزرگوں، آپ نے اس حافظ قرآن کی محبت میں ہی تو جلسہ کیا۔ یہ پنڈال لگایا کس کے لیے لگایا؟ حافظ قرآن کے لیے۔ یہ انتظام کس کے لیے کیا؟ حافظ قرآن کے لیے۔ یہ اسٹیج کس کے لیے بنایا؟ حافظ قرآن کے لیے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اللہ ان حافظ قرآن کے سروں کے اوپر دستار رکھی جائے گی، دستار باندھی جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ تو دنیاوی اعزاز ہے، یہ تو دنیاوی اعزاز ہے۔ ان کے سروں کے اوپر ہم دستار رکھیں گے، یہ تو دنیاوی اعزاز ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ایک حاملین قرآن کو اللہ تبارک و تعالی کس اعزاز سے سرفراز فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن حاملین قرآن کے لیے سفارش کرے گا۔ ذرا توجہ میرے طرف رہے۔ حاملین قرآن کے لیے اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ اے اللہ، یہ حاملین قرآن، اے اللہ، یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، اے مولا آپ اسے تاج کرامت عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ آپ اسے تاج کرامت عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ قرآن کے سفارش کو قبول فرماتے ہوئے حاملین قرآن کو تاج کرامت عطا فرما دیں گے۔ حاملین قرآن کو تاج کرامت عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر قرآن خاموش نہیں رہے گا۔ یجیء القرآن، قرآن پھر اللہ سے کہے گا، اے الہ العالمین، آپ نے انہیں تاج کرامت عطا فرما دیا، اے مولا آپ انہیں ایک لباس بھی عطا فرما دیجئے، آپ انہیں ایک خصوصی پوشاک بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اس سفارش کو بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے حافظ قرآن کے لیے ایک اعزازی لباس عطا فرمائیں گے، ایک خصوصی پوشاک عطا فرمائیں گے۔ اے میرے سکیہ کے بزرگوں، ذرا سوچو اس لباس کے کیا کہنے، اس لباس کا حالت کیا ہوگا جو رب العالمین عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، عظمت حفاظ، اس لباس کے کیا کہنے جس کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسی پوشاک ہوگی، وہ کیسا لباس ہوگا، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے سنو میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں اور میرے ذمہ دار بھائیوں، ذرا آپ آگے کی بات سنو۔ قسم خدا کی یہ بات سننے کے بعد معتمیم صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے، یہ تو آپ کا جلوہ ہے، آپ اس جلسے کے روح رواں ہے، آپ کی برکت سے الحمدللہ یہ بچے آپ کے ادارے سے پڑھ کر کے اور قرآن کریم کے حفاظ بنے ہیں۔ آج میں چاہوں گا آپ یہاں پر تشریف رکھیں، ہمارے درمیان تشریف رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل قیامت کے دن قرآن کریم کے سفارش پر اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے سر پر تاج کرامت بھی عطا فرمائیں گے، حاملین قرآن کو خصوصی لباس بھی عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد قرآن حامل اللہ رب العزت سے پھر سفارش کرے گا۔ قرآن اس پہ خاموش نہیں رہے گا، قرآن یہ کہے گا، اے اللہ، اے بارے الہ، اے الہ العالمین، آپ انہیں اپنی
रजा का परवाना भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। पूछिए हजरत मुफ्ती नियाज साहब नदवी मद्दजिल्लहुल आली से, कल क़यामत के दिन इससे बढ़कर और कोई इनाम हो सकता है? अरे इससे बढ़कर के कोई इनाम नहीं हो सकता। अल्लाह के तरफ से रजा का परवाना मिल जाए, अल्लाह के तरफ से रजा का तमगा मिल जाए, इससे बड़ा और कोई इकराम और इनाम नहीं हो सकता है। कुरान की सिफारिश में अल्लाह तबारक व तआला हामिलीन कुरान को अपनी रजा का परवाना भी अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नौजवानों और ऐ मेरे जिम्मेदार भाइयों, इतने बड़े एहसास, अब जरा ये बताइए, इतना बड़ा मजमा में मैं पूछना चाहता हूँ, एक पैगाम देकर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, सिर्फ एक पैगाम। अगर आपने मेरे इस पैगाम को अपने पल्ले से बांध लिया, आपने इरादा कर लिया, आपने अमल का इरादा कर लिया, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आपका ये जलसा कामयाब, आपका ये खर्च वसूल, आपकी ये मेहनत कामयाब। अगर इस मजमे ने जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, अगर इस मजमे ने वो इरादा कर लिया, मेरे दोस्तों मेरा पैगाम ये है, अगर आपको अल्लाह ने 4 बेटे दिए, कितने बेटे? 4 बेटे। आप चाहते हैं कि एक बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊं, बिल्कुल बनाइए। आप चाहते हैं कि एक बेटे को मैं मास्टर बनाऊं, बनाइए। आप चाहते हैं कि एक बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊं, बिल्कुल बनाइए। आप चाहते हैं कि एक बेटे को मैं लेक्चरर बनाऊं, बिल्कुल बनाइए। आप चाहते हैं मेरा बेटा पायलट बन जाए, बिल्कुल बनाइए। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS बन जाए, आप बिल्कुल बनाइए। लेकिन फकीर की एक बात याद कर लीजिए, मुझ फकीर का एक पैगाम याद कर लीजिए, ऐ मेरे सिकटिया के नौजवानों, अगर अल्लाह ने 4 बेटा दिया है तो कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान बनाइए। बेशक। कितने लोग बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाफिज कुरान बनाइए। मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन क्या एहसास होगा हाफिज कुरान का, और उनके वालिदैन के सर के ऊपर जो ताज पहनाया जाएगा, जिसके बारे में हदीस में है कि ये दुनियावी सूरज की रोशनी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। बेशक अल्लाह 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 अल्लाह। सूरज की रोशनी। अभी जब मैं यहाँ इस प्रोग्राम में हाजिर हो रहा था, मेरे साथ मौलाना तनवीर जकी साहब गाड़ी में आ रहे थे। इन्होंने कहा कि मौलाना साहब, इस साल आपके तकरीर जो यूट्यूब में तकरीर है, चूंकि आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, बोलकर नीचे ना उतरिए और मोबाइल में सेव हो जाता है। कहा कि मौलाना आपका एक लतीफा बहुत ज्यादा चला, आप जरूर उसे सुनाइएगा। जब मजमे में कुछ अफरा तफरी हो तो फिर इसकी सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। एक गांव में एक खेल दिखाने वाला मदारी चला है। मदारी जानते कि नहीं जानते आप लोग? आपके यहाँ भी कभी कभी मदारी आता होगा, खेल दिखाने वाला। मदारी चलाया और मदारी ने आने के बाद गांव के चौराहे में, बीच चौराहे में एक बांस गाड़ दिया। बीच चौराहे में बांस गाड़ दिया और बांस के ऊपर एक टोपी रख दी। बांस के ऊपर टोपी रख दी और डुगडुगी बजा दिया। आप लोग डुगडुगी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? डुगडुगी बजा दिया। पूरे गांव के लोग जमा हो गए, मर्द भी जमा हो गए, बूढ़े भी जमा हो गए, बच्चे भी जमा हो गए, औरतें भी जमा हो गई। डुगडुगी बजाया और उसके बाद ऐलान किया कि सुनो, ये देखो टोपी, टोपी देखो, इस टोपी के अंदर बहुत कमाल है। ये ऐसे कोई टोपी नहीं है, ये आम कोई टोपी नहीं है, इस टोपी में बड़ी खूबी है। लोगों ने पूछा क्या खूबी है? कहा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इस टोपी को पहन ले, सिकटिया में रहते हुए इस टोपी को पहने, जो इस टोपी को पहनेगा उसे यहीं से बैठे बैठे मक्का और मदीना नजर आ जाए।
बैठा है कहाँ? सिकटिया में, और नजर क्या आ रहा है? मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा। वो मक्का और मदीना जहां जाने के लिए अभी हाजी लोग जाएंगे 4-5 लाख रुपए की जरूरत है। इसके बगैर कोई हज में वहां जा नहीं सकता। लेकिन इस टोपी का कमाल ये है, इस टोपी की खूबी ये है कि इस टोपी को जो पहनेगा उसे बैठे बैठे यहीं से मक्का और मदीना नजर आ जाएगा। कहा बड़ी अच्छी बात है। ये खबर जब बादशाह वक्त तक पहुंची तो बादशाह ने अपने वजीर को भेजा कि जरा जाओ और जा करके देखो ये बात सही है। वजीर आया, कहा कि ये बात सही है। कहा कि जी जनाब, आप पहन करके देख ले, पहन करके देख ले, मेरे कहने पर एतबार न करने की जरूरत नहीं है, आप पहन करके देखें। वजीर ने कहा कि ठीक है, चलो पहन कर देख लेते हैं। अब वजीर टोपी उठाकर अभी पहनना ही चाहता था, टोपी उठाकर पहनना चाहता था। तब तक मदारी ने कहा कि रुको, खबरदार, अभी नहीं। टोपी पहनने से पहले एक शर्त है। इस टोपी की खूबी ये है कि जो टोपी पहनेगा उसे मक्का और मदीना नजर आएगा, लेकिन हर एक को नहीं। एक शर्त। कहा क्या शर्त? शर्त ये है कि जो एक बाप का होगा उसी को नजर आएगा, जो सहीहुन नस्ल होगा उसी को नजर आएगा, जो सहीहुन नस्ल नहीं होगा उसको नजर। कहा कि ठीक है, आप पहनो। उसके बाद टोपी उसको दे दिया, टोपी पहना। अब जो है वो परेशान हो गया। कुछ देर तवक्कुफ के बाद पूछा कि ये बताओ जनाब क्या हाल है? अरे मक्का मुकर्रमा नजर आ रहा है, मक्का नजर आ रहा है। अब ये तो अजीब चक्कर में फंस गया। अब बोले तो क्या बोले? अगर ये बोले कि नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तू सहीहुन नस्ल नहीं, एक बाप का नहीं। अब मरता क्या न करता। कहा कि बिल्कुल नजर आ रहा है, एकदम साफ नजर आ रहा है। ये देखिए मक्का। फिर पूछा कि बताओ मदीना नजर आ रहा है? कहा कि वो भी नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, इधर मक्का इधर मदीना, क्लियर नजर आ रहा है। कहा कि ठीक है, चलो। मक्का भी नजर आ गया, मदीना भी नजर आ गया। बादशाह को जाके खबर दे दिया कि आली जनाब बात सही है, सही बात है, मक्का और मदीना नजर आ रहा है। तो बादशाह ने अपने एक खास मोतमद वजीर को भेजा कि देखो, जो हर एक का एक खास मोतमद होता है, जो सबसे खास उनका वजीर था उनको भेजा कि जरा जा करके और तुम देखो टोपी पहन करके ये मदारी जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, जरा तुम जा करके देखो। वो मदारी की बात सुनने के बाद जब अपने मोतमद वजीर को भेजा, वो मोतमद वजीर गया। कहा कि जनाब क्या बात है? कहा कि इस टोपी में ये खूबी है, आप भी पहन करके देख लीजिए। कहा कि लाओ, टोपी लिया और बादशाह के मोतमद वजीर ने टोपी अपने सर पे डाली। उससे भी यही सवाल मदारी ने किया कि बताओ क्या हाल है, क्या मक्का नजर आ रहा है? अब ये सोचने लगा कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे नजर नहीं आ रहा है तो अभी मुझसे पहले तो इनको नजर आया, मुझसे पहले इनको नजर आया। इसका मतलब ये है कि मैं ही सहीहुन नस्ल नहीं हूं। अब मरता क्या ना करता। कहा कि हाँ तो नजर आ रहा है, ये देखिए नजर आ रहा है। कहा ठीक से देखो, क्या एकदम क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर है। कहा कि मदीना भी नजर आ रहा है। कि हाँ वो क्लियर नजर आ रहा है, ये देखो। उसके बाद बादशाह बहुत खुश हुआ। ये मदारी तो बाकमाल है, ये तो इसकी टोपी के अंदर ऐसी बात है कि जो टोपी पहनता है उसे यहीं से देखे बैठे बैठे मक्का और मदीना नजर आ जाता है। बादशाह ने इनाम देने का इरादा किया और इनाम का ऐलान करना ही चाहता था। मदारी बहुत चालाक था, बहुत शातिर था। कहा कि बादशाह सलामत अभी नहीं, किसी के कहने पर मैं इनाम नहीं लूंगा, पहले आप पहन करके देख लीजिए, पहले आप पहन करके देख लीजिए, कल हो करके झुठलाइएगा नहीं, आप पहन करके देख लीजिए, तजुर्बा कर लीजिए। अगर आपको मक्का और मदीना नजर आ जाए तो फिर इनाम दीजिएगा।
बादशाह ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी पहन लेता हूँ। अब बारी आ गई बादशाह सलामत की। बादशाह सलामत ने टोपी जब अपने सर पे डाली, मदारी ने कहा कि बादशाह सलामत अब आप बताइए क्या हाल है, क्या हाल है, मक्का नजर आ रहा है। बादशाह तो बहुत ही परेशान हो गया, पसीना पसीना, शराबोर, सोचने लगा अगर मैं ये कहूं कि नजर नहीं आ रहा है तो मुझसे पहले अभी 2 वजीर को नजर आया, मुझसे पहले अभी 2 वजीर को नजर आ चुका है। कहा कि हाँ बिल्कुल, इन लोगों को तो धुंधला नजर आ रहा था, मुझको तो क्लियर नजर आ रहा, इन लोगों को धुंधला नजर आ रहा था, मुझको तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा। ये देखो मक्का है, ये देखो मदीना। कहा कि ठीक है, अब जो है आप इनाम दे सकते हैं। उसके बाद बादशाह ने इनाम का ऐलान कर दिया और वो मदारी इनाम लेकर के सिकटिया से चला गया। इसी को कहते हैं कि पूरे गांव वालों को टोपी, मुहावरा मशहूर हो गया कि पूरे गांव को टोपी पहना दिया। उसके जाने के बाद बादशाह बीमार हो गया, बादशाह फिक्र से बीमार हो गया। आया बात क्या है, क्या सही माने में मेरे वजीर को नजर आया था? अगर सही में उनको नजर आया तो इसका मतलब यह है कि मैं एक बाप का नहीं। बाप इस फिक्र में बादशाह बीमार हो गया। चंद दिन के बाद बादशाह ने दोनों वजीरों को बुलाया अपने घर, तन्हाई में बुलाया, जकी साहब मजमे में नहीं बुलाया, तन्हाई में, और बुला करके पूछा सच्ची सच्ची बात बताओ, सच्ची सच्ची बात बताओ, डरने की कोई बात नहीं है, बताओ क्या तुमको मक्का मदीना नजर आया था? तो वजीर ने सोचा अगर मैं ये कह दूं कि नजर नहीं आया था तब तो सर कलम हो जाएगा कि जब नजर नहीं आया तो तू झूठ काहे बोला, जब नजर नहीं आया तो तू झूठ क्यों बोला? वजीर बहुत चालाक था, चालाकी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मुझे वही नजर आया जो मुझे वही नजर आया जो आपको नजर आया। दूसरा मोतमद वजीर से पूछा तुम बताओ क्या तुमको नजर आया था? कि बादशाह सलामत सच्ची बात यही है कि हम दोनों को वही नजर आया जो आपको नजर आया, हम दोनों को वही नजर आया जो आपको नजर आया। बादशाह ने कहा कि कमबख्त वो पूरे गांव को टोपी पहनाकर चला गया, किसी को कुछ नजर नहीं आया। मेरे दोस्तों, ये कुरान की मजलिस है और कुरान की निस्बत से यहाँ पर बैठे हुए हैं और मौलाना यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुरान की निस्बत से एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो मेरे तरफ रहे। ये कुरान करीम, अल्लाह ने इस किताब का नाम रखा कुरान। कुरान ये दस्तूर हयात है, कुरान करीम ये हुदल लिल आलमीन है। अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछ ले, ऐ मुसलमान ये बता वो किताब जिसको तुम दस्तूर हयात कहते हो, वो किताब जिसके पढ़ लेने से कोई तुम्हारा समाज में उसको हाफिज़े कुरान कहते हो, बताओ उस किताब का नाम क्या है? पूरे मजमे से पूछता हूं तो आप क्या जवाब दोगे? अरे बोलिए क्या जवाब दीजिएगा? कुरान। अगर अगला सवाल कर ले, उसको सवाल करने का हक भी है कि अच्छा किताब का नाम है कुरान, जरा ये तो बता दो कि इसका माना क्या है, कुरान का माना क्या है? उसको हक है कि नहीं? हर आदमी आता है इमाम साहब के पास, इमाम साहब मेरा नाम सलीम है, इसका माना क्या है? इमाम साहब मेरा नाम कलीम है, इसका माना क्या है? मेरी बेटी का नाम सादिया है, इसका माना क्या है? मेरी बेटी का नाम सालिहा है, इसका माना क्या है? हर एक को अपने नाम के माना पूछने की ख्वाहिश होती है। तो कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, अगर कोई ये चाहे तो आपसे इसका माना पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता? अगर पूछ ले और आपने जवाब दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने जवाब नहीं दिया तो
تو بتائیے یہ کیسی بات ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے قرآن یہ دستور حیات ہے، آپ کے لیے قرآن یہ سب سے اہم کتاب ہے، اور آپ کو اس کا معنی معلوم نہیں؟ اس مجمع میں کوئی ہے سامنے بیٹھا ہوا؟ اسٹیج والوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو بتائیے، قرآن کا معنی بتائیے۔ شاید کسی کو معلوم نہیں۔ اب سنیے، قرآن کا معنی سب سے زائد پڑھا جانے والا۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ سب سے زائد پڑھا جانے والا، بار بار پڑھا جانے والا، سب سے زائد پڑھا جانے والا۔ اے میرے نوجوانوں، ذرا میری بات توجہ سے سنو، قرآن یہ اللہ کا وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، اس دھرتی کے اوپر سب سے زائد اگر کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، سب سے زائد اگر کسی کتاب کو پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ مدرسوں سے نہیں، مکاتب سے ہٹ کر کے اور مدارس سے ہٹ کر کے میں ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہی اللہ کا کلام ہے۔ آپ دنیا کے اس ملک میں جائیے، دنیا کے اس خطے میں جائیے جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے جہاں سورج طلوع ہوگا وہیں صبح صادق ہوگی، وہیں سب سے پہلے فجر کی اذان بھی ہوگی۔ وہ کون سا ملک ہے؟ وہ آسٹریلیا ہے، جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے۔ آسٹریلیا سے آگے بڑھیے، آسٹریلیا سے آگے بڑھیے تو آسٹریلیا سے آگے بڑھنے کے بعد انڈونیشیا، انڈونیشیا سے آگے ملیشیا، ملیشیا سے آگے تھائی لینڈ، تھائی لینڈ سے آگے ہانگ کانگ، ہانگ کانگ سے آگے برما، برما سے آگے بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے آگے ہندوستان، ہندوستان سے آگے پاکستان، پاکستان سے آگے افغانستان، اور آگے چلتے جائیے۔ آخری سرا بحر اٹلانٹک ہے، جہاں پر دنیا کا آخری حصہ ہے۔ سب سے پہلے سورج طلوع ہوا آسٹریلیا میں، سب سے پہلے فجر کی اذان ہوئی آسٹریلیا میں۔ جب فجر کی اذان آسٹریلیا میں ہوئی تو وہاں کا مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ نماز فجر کی پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتا۔ سنت پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو ثنا پڑھتا ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتا ہے، یہ بتائیے کہ سورت قرآن ہے یا نہیں؟ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت فرض پڑھتا ہے، فرض میں بھی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر سورت پڑھ ملاتا ہے، یہ بتائیے وہ قرآن ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز آسٹریلیا سے شروع ہوئی، آسٹریلیا کے بعد وہ انڈونیشیا پہنچی، انڈونیشیا کے بعد ملیشیا پہنچی، ملیشیا کے بعد ہالینڈ، ہالینڈ، ہانگ کانگ، برما، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان سے ہوتے ہوئے بحر اٹلانٹک۔ جب بحر اٹلانٹک تک کے فجر کی نماز پہنچی، اب آسٹریلیا میں ظہر کا وقت شروع ہو گیا، آسٹریلیا میں ظہر کا وقت شروع ہو گیا، پھر عصر کا وقت، پھر مغرب کا وقت، پھر عشاء کے وقت۔ پتہ یہ چلا کہ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی صبح صادق سے لے کر کے غروب تک کے ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس دھرتی پر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ قرآن کی تلاوت سے یہ دھرتی ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے یہ دھرتی ایک منٹ کے لیے خالی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کو اس دھرتی میں سب سے زیادہ پڑھی جائے گی، اس لیے اللہ نے اس کتاب کا نام قرآن کریم رکھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حق ہے، سچ ہے۔ میرے دوستوں، ایک بات اعلان کر دوں، ایک موبائل کھو گیا ہے ایک صاحب کا، اگر کسی کو ملا ہو موبائل تو ہمارے پاس اسٹیج پر بھیج دیں، اور موبائل جس کو بھی ملا ہو اسٹیج پر بھیج دیں، ایک بھائی صاحب کا وہ لے لیں۔ میرے دوستوں ذرا تشریف رکھیں، ادھر دھیان دیں، بیچ میں موبائل نہیں، کچھ بھی کھو جائے تو اعلان ہونا ہی نہیں ہے اسٹیج سے۔
اس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے یہ مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے مولانا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مسلمان کسی کا موبائل جو ہے دوسرے کا موبائل لے کر نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جس کو بھی ملا ہوگا انشاءاللہ وہ آ کر کے مولانا ذکی صاحب کو دے دے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے اعلان کیا، یہ دیکھیے موبائل میرے پاس ہے۔ یہ دین کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں، دینی مجلس میں ایسا نہیں ہوگا۔ ذرا میرے طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی میں نقل کروں گا اور اختصار کے ساتھ میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مسلمانوں کا بڑا مجمع ہے، میری ماں بہنیں بھی کافی تعداد میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دو۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس ارادے سے سنیں گے کہ انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ عمل کریں گے؟ اور سنیے ایک بات کہہ دیتا ہوں مولانا، تقریر سنیے تو غور سے سنیے مولانا ذکی صاحب، اور نہیں تو پھر الٹا پلٹا ہو جائے گا، آدھا سمجھیے گا اور آدھا نہیں سمجھیے گا۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان۔ اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ رمضان۔ ابھی شعبان اور رمضان پر کون شاعری سنا رہے تھے؟ اسٹیج سے کوئی سنا رہے تھے، میں کمرے سے سن رہا تھا۔ شعبان، اس کے بعد آ جائے گا رمضان۔ اتفاق سے شعبان کے مہینے میں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا اور ایک مولانا نے بیان کر دیا رمضان کی فضیلت، کہ رمضان کے روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ بیان سن کر کے ایک آدمی گیا اور سوچا کہ بہت مضبوط تقریر آج میں نے سن لی اور بہت بڑا مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ اتفاق سے 2 دن کے بعد رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے اور پہلی سحری ہوتی ہے، پہلا روزہ، تو گھر میں بڑے تو بڑے بچے بھی اٹھ جاتے، اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ بچے بھی اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اے امی ہاں بیٹا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اے امی ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہاں بیٹا تو بھی روزہ رکھ، تو بھی روزہ رکھ۔ سب لوگ سحری کھا رہے ہیں اور باپ سو رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا۔ تو امی نے کہا بیٹا جا ذرا ابو کو اٹھاؤ۔ اب ماں بچہ گیا، کہا ابو اٹھیے نا، صرف 20 منٹ بچا ہوا ہے۔ کتنا بچا ہوا ہے؟ 20 منٹ، اٹھیے۔ کہا کہ بیٹا جاؤ تو سحری کر اور تمہاری امی سحری کرے اور سب بچے سحری کرو، تم لوگ روزہ رکھو۔ مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک نسخہ ہے، اسی نسخہ پر عمل کر لیں گے تو روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ تو بچوں نے کہا کہ ابو اگر ایسا کوئی نسخہ ہے تو ہم لوگوں کو بھی بتا دیجئے نا، تو ہم لوگ بھی کاہے کے لیے روزہ رکھیں گے؟ کہا کہ رات بھر جلسہ سنے ہم اور فائدہ اٹھاؤ تم۔ رات بھر جلسہ سنے ہم اور فائدہ اٹھاؤ تم، ابھی نہیں، پہلے ہم کو فائدہ اٹھانے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا سنو، صبح کوئی مانگنے والا گھر میں آئے گا، کوئی فقیر، کوئی غریب، سائل، تو ہم کو ذرا بتا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پہلا روزہ میں کوئی مانگنے والا بھی نہیں آتا، سب روزہ رکھے رہتا ہے، ٹائٹ رہتا ہے، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن جب سحری کا وقت ہوا تو بچوں نے کہا ابو آج کیا ارادہ ہے، روزہ رکھیے گا؟ کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، ابھی نسخہ ہاتھ میں، ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے۔ دوسرے دن بھی کوئی مانگنے والا اتفاق سے نہیں آیا۔ تیسرا دن کہا بیٹا کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے تو ذرا مجھے خبر کرنا۔ اتفاق سے تیسرا دن ایک فقیر چلا آیا اور دروازے کو ٹوٹا، دروازے پہ دستک دیا، فوراً بچہ دوڑتا ہوا ابو کے پاس گیا۔ ابو تو 3 دن سے گھر میں انتظار کر رہا تھا، اندر گیا، کہا ابو، کہا کیا؟ کہ وہ دیکھیے فقیر آ گیا، مانگنے والا آیا۔ کہا جلدی سے اس کو صوفہ میں بٹھاؤ، جلدی سے اس کو صوفہ میں بٹھاؤ۔ اب وہ فقیر بیچارہ جب صوفہ میں اس کو بٹھایا تو وہ سوچا کہ اب پورے رمضان مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو بہت اچھا آدمی لگ رہا ہے، یہ تو بہت بڑھیا آدمی ہے، ایک ہی دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی فقیر کو کرسی نہیں دیتا، اس کو صوفہ دے دیا۔ اس کے بعد وہ نکلا گھر سے لنگی باندھتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ اور بچے سے کہا کہ اے بیٹا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ۔
فریج سے نکال کر کے ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ. بچہ گھر گیا, گلاس میں پانی لے کر کے آیا, فقیر سے کہا کہ یہ لو پانی پیو. فقیر نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں. آپ کو دھوکا ہو گیا, میں مسلمان ہوں اور روزے میں ہوں الحمدللہ, میں پانی نہیں پیوں گا. کہا کہ سن, تو مسلمان ہے میں بھی جانتا ہوں, میں 3 دن سے تیرے انتظار, 3 دن سے تیرے انتظار میں ہوں, پینا پڑے گا. کہا کہ نہیں دینا ہے تو کچھ مت دیجئے, لیکن زبردستی مجھ کو مجبور مت کیجئے, ہم روزہ رکھے ہوئے. کہا وہ سب کچھ نہیں سنیں گے. اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا, وہ دیکھنے لگا گیٹ کے طرف کہ کدھر سے بھاگے. اس نے کہا کہیں بھاگ نہ جائے, بچے سے کہا کہ گیٹ بند کرو, گیٹ بند کرو. اور تینوں باپ بیٹا مل کر کے اس کو پٹک کر کے اور زبردستی یہ کر کے اور اس کو ایک گلاس پانی پلا ہی دیا, 2 گھونٹ زبردستی پٹک کر کے, اور پینا ہی پڑے گا, پلا دیا. مرتا کیا نہ کرتا, پی لیا. اس کے بعد کہا کہ رے اللہ کے بندے, نہیں دینا تھا تو نہیں دیتے, یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیا اس سے فائدہ ہوا میرا روزہ توڑوانے سے, کیوں تم نے مجبور کیا؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے, 3 دن پہلے سکٹیا میں جلسہ ہوا تھا, اور جلسہ میں ایک مقرر آئے ہوئے تھے جھارکھنڈ سے, اور انہوں نے یہ بیان کیا تھا روزے کی فضیلت. ایک روزے دار کو اگر کوئی 2 گھونٹ پانی بھی پلا دے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو اس کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے. تو ہم تقریر سنے تھے رات بھر سن کر کے, ہم تو اسی لیے انتظار میں تھے کہ کوئی روزے دار ہم کو ملے اور 1 گھونٹ نہیں اس کو 1 گلاس پلا دے. کہا کہ اللہ کے بندے, ارے مقرر صاحب نے بیان کیا تو کچھ ٹائم ٹیبل بھی بتلایا تھا, کس ٹائم پلانے کی یہ فضیلت ہے. یہ تو افطار کے وقت کی فضیلت ہے کہ اگر کسی روزے دار کو 2 گھونٹ پانی سے افطار کرا دو تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے. نہ 12 بجے دن میں پلانے کی یہ فضیلت ہے, 12 بجے دن پلانے کی فضیلت ہے. تو تقریر سنیے تو غور سے سنیے اور پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آدھی بات سنیے گا تو پھر نیا ڈوب جائے گا, پوری بات سنیے. اب میں جو بات بیان کرنے چاہ رہا ہوں, اتنا بڑا مجمع, میں آپ سے پوچھتا ہوں کون شخص روزہ آدمی کس لیے رکھتا ہے؟ جنت جانے کے لیے. نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ جنت جانے کے لیے. قرآن کی تلاوت کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ جنت جائے. صدقہ خیرات کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ جنت جائے. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی مدد کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ جنت جائے. اے میرے نوجوانوں, اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو تو میں جنت کا وہ فارمولا جو میرے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, میں بڑے اختصار سے بیان کروں. شرط یہ ہے, آپ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر آج سے عمل کروں گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے عمر, اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں تو میں تم سے یہ کہوں کہ تم جا کر کے گلی میں اعلان کر دو 4 شخص جنت میں جائیں گے. اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی, تم اس کی شہادت دے دو. وہ 4 لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ نمبر 1 وہ عورت, میری ماں بہنیں آپ سنیں, وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو, وہ جنت میں جائے گی. وہ عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو, وہ جنت میں جائے گی. اے میری ماں بہنوں, اپنے شوہر کو راضی رکھیے, اپنے شوہر کی خدمت کیجئے, اپنے شوہر کی فرما برداری کیجئے, اپنی عزت کی حفاظت کیجئے, اپنی عصمت کی حفاظت کیجئے, اپنے شوہر کا حق بھی ادا کیجئے, اللہ کا حق بھی ادا کیجئے, اپنے بچوں کی بھی پرورش کیجئے. اے میری ماں بہنوں, اگر آپ اس حال میں دنیا سے چلے جائیں کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی ہے تو آپ جنت میں جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, نوجوان ذرا غور سے سنو. نمبر 2, وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے, وہ شخص جنت میں جائے گا. میں کہا کرتا ہوں میرے نوجوانوں, اے میرے نوجوانوں, جن کے والدین حیات سے ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اور دعائیں لے لیجئے,
قسم خدا کی یہ ماں، یہ بوڑھی ماں، یہ دنیا میں جنت کا ایک سایہ ہے۔ جس طریقے سے درخت کے نیچے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو درخت کا سایہ جو ہے، درخت اپنے اوپر دھوپ کے روشنی کو لے لیتی ہے اور اپنے نیچے جو کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ سایہ فراہم کرتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ماں اس تکلیف کو اپنے لیے گوارا کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ ماں کو گوارا نہیں ہے۔ اے میرے نوجوان دوستو، اپنی ماں کی خدمت کیجئے، اپنے باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کی دعائیں لے لیجئے۔ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدین کی خدمت کیا۔ اے اللہ کے رسول، جس مرحلے سے میں گزرا تھا اسی مرحلے سے ہمارے والدین گزرے۔ اے اللہ کے رسول، جیسا انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا میں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ یہ بتائیے کیا میں نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے، کہا کہ فرق ہے، جب تم اپنے والدین کی خدمت کر رہے تھے اور والدین تمہاری خدمت کیے، تمہاری پرورش کیے، دونوں میں فرق ہے۔ جب والدین تمہاری خدمت کر رہے تھے، تمہاری پرورش کر رہے تھے، اللہ نہ کرے ایک ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچہ فالج زدہ ہو جائے، بچے کو نقوہ ہو جائے، بچہ بستر پر لیٹ جائے، استنجا اور پاخانہ بستر پر کرنے لگے، ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، باپ اپنے بچے کی خدمت کرتا ہے تو ماں کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے، اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، اے اللہ مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو شفا دے دے، اے اللہ مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو صحت دے دے۔ اور کبھی اگر اس کا الٹا ہو جائے، ماں فالج زدہ ہو جائے، باپ فالج زدہ ہو جائے، بڑھاپے کے وجہ سے بولو براز بستر پر ہونے لگے، بڑھاپے کے وجہ سے بولو براز بستر پر ہونے لگے، استنجا پاخانہ بستر پر ہونے لگے، بیٹا اپنے جوان بیٹا اپنے باپ کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، لیکن خدمت کرتے ہوئے اس کے زبان پر یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ میرے بوڑھے باپ کو شفا دے دے اور مجھے دنیا سے اٹھا لے، یہ جملہ نہیں ہوتا۔ اور سنیے، کم سے کم اگر جس وقت جو ہے باپ بوڑھے باپ کی خدمت جوان کرتا ہے، اگر کوئی عیادت کے لیے آ جائے، خود نہیں کہتا تو عیادت میں آنے والا کہہ دیتا ہے اللہ اب ان کے ابا کو اٹھا لے، اور کہتا ہے تو بیٹا کو کوئی ناگواری نہیں گزرتی، کسی کو کوئی ناگواری نہیں گزرتی۔ لیکن اگر بیٹا بیمار ہو، اگر بیٹا پر لقوہ پڑ جائے، اگر بیٹا فالج زدہ ہو، اگر بیٹا بستر پر لیٹا ہو، بیٹا بستر پر استنجا کر رہا ہو اور کوئی عیادت کرنے والا آ جائے، اس کو ہمت ہے کہ بوڑھی ماں کے سامنے کہہ دے کہ اللہ اب اس کے بیٹے کو اٹھا لے؟ ہمت ہے بوڑھی ماں کے سامنے کہہ دے کہ اللہ اس کے بیٹے کو اٹھا لے؟ بوڑھا باپ کے سامنے کہہ دے کہ اللہ اس کے بیٹے کو اٹھا لے؟ کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہاری خدمت میں اور اس کی خدمت میں یہ فرق ہے، کبھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں والدین کے سلسلے میں، بڑا ایک ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے، میں اس لیے سناتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی آ گئی، ہمارے نوجوان جب تک کہ شادی شدہ نہیں، شادی نہیں کرتے، معاملہ سب ٹھیک ٹھاک، جو ہی بیگم کے دوپٹہ کا ہوا لگتی ہے تو بس وہ سب کچھ بے وقت بیگم، ماں کچھ بھی نہیں۔ اے میرے نوجوان دوستو، جس باپ نے آپ کو پالا، جس باپ نے آپ کو بڑا کیا، جس کی پیدائش پر باپ نے منو مٹھائیاں تقسیم کیا، جس کی پیدائش پر باپ نے خوشیاں منایا اور آپ کو پڑھایا لکھایا پرورش کیا اعلیٰ تعلیم دلایا، وہ باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو باپ
दरवाजे पे बैठा रहता है और वो बेटा मोटरसाइकिल लेकर के और सुबह के वक्त घर से निकलता है। बाप इंतजार करता है, बूढ़ा बाप शायद मेरा बेटा 5 मिनट के लिए मेरे पास बैठ करके और मेरी खैरियत पूछ ले, लेकिन बेटे को ये वक्त नहीं होता। बेटे के पास इतनी मोहलत नहीं कि वो बाप से पूछ ले। और वापस आते हुए शाम को बाप दिन भर इंतजार करता है, मेरा बेटा आएगा, मेरे पास बैठेगा, 2 मिनट के लिए बैठ करके मेरी खैरियत पूछ लेगा। लेकिन बाप दरवाजे पे बैठा रहता है, चश्मा ऊपर नीचे करके देखता है, बेटा आता है और वो अंदर दाखिल हो जाता है। बाप का पांव दबाना तो दूर की बात है, 2 मिनट वो बाप के पास बैठता भी नहीं है, बाप की खैरियत भी नहीं पूछता। बाप तरसता रहता है कि बेटा मेरी खैरियत पूछ ले, लेकिन पूछने के लिए भी वो तैयार नहीं है। ए मेरे नौजवानों सुनो, एक माँ की ममता क्या होती है। अल्लाह के हबीब ने जब किसी ने पूछा था कि मैं किसकी खिदमत करूं, सहाबी ने पूछा था तो अल्लाह के हबीब ने 3 मरतबा फरमाया माँ की खिदमत करो, और चौथी मरतबा फरमाया बाप की खिदमत। 3 मरतबा माँ की खिदमत का हुक्म दिया। वक्त नहीं कि मैं उस हिकमत को बयान करूं, लेकिन एक वाकया में नकल करता हूं इस इरादे से, ताकि आपके दिलों के अंदर माँ की अजमत उतर जाए, आपको मालूम हो जाए माँ की ममता क्या चीज है। हजरत मौलाना पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये वाकया बयान फरमाया। एक जोड़े की शादी हुई और 25 साल के बाद औलाद हुई। कितने दिन के बाद? 25 साल के बाद। आप सोच सकते हैं अगर 25 साल बाद किसी का बच्चा हो तो कितना खुश होगा। औलाद हुई, उसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और पढ़ते पढ़ते वो इतना पढ़ा कि वो अपने प्रखंड में, अपने डिस्ट्रिक्ट में वो एसडीओ बन गया। क्या बन गया? एसडीओ बन गया। उसके बाद उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान अब मेरी शादी कर दीजिए। कहा ठीक है बेटा, रिश्ता पसंद करो, रिश्ता पसंद करो, पसंद का रिश्ता तलाश करो। रिश्ता तलाश किया, शादी कर दिया, शादी हो गई। शादी होने के बाद जब वो आई तो ये गांव में रहता था, गांव में आई, वो गांव में 3-4 दिन गुजारने के बाद कहने लगी कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, यहाँ तो लाइट नहीं है, यहाँ तो करंट नहीं है, यहाँ तो एसी नहीं है, यहाँ तो पंखा नहीं है, यहाँ तो बिजली नहीं है, यहाँ तो पानी का कोई इंतजाम नहीं, मैं कैसे रहूंगी। तो बेटे ने कहा, अम्मी ने कहा कि बेटा ये ठीक बोल रही है, तू शादी करके लाया है कटिहार शहर से और ये गांव है, गांव में कैसे रहेगी। ये बेचारी रही है शहर में, कोई बात नहीं है बेटा, जाओ तुम वहां पर इसको रखो जहां तुम नौकरी करते हो, जहां तुमको सरकारी आवास मिली है वहां पर तुम इस अपने बच्चे को रखो। चुनांचे वो उसको लेकर के चला गया सरकारी आवास में और कहा बेटा कभी कभी मुलाकात के लिए आ जाना। हफ्ते में 1 दिन मिलने के लिए आता था। बीवी पूछती थी कितने देर में लौटोगे, 1 घंटे में। कभी 2 घंटा हो जाता, कभी 3 घंटा। वापस जाता तो बीवी झगड़ा करती थी। खैर वो बेचारा कभी बीवी की बात सुन लेता, कभी माँ की बात सुन लेता। एक दिन ऐसा हुआ, सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई। उसने अम्मी से पूछा, अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मैं इंटरव्यू दूं, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं सऊदी अरब चला जाऊं। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा तरक्की करे। कहा कि ठीक है बेटा जाओ इंटरव्यू दो। इंटरव्यू दिया, इत्तेफाक से वो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद कहा बे अब मैं जाना चाहता हूँ अम्मी जान। अम्मी ने कहा बेटा जाओ, लेकिन सुनो तू अकेले मत जाओ, जाते हुए अपनी फैमिली अपने बच्चों को ले करके जाओ, इसे छोड़ करके मत जाओ। देखिए माँ का दिल कितना बड़ा होता है। कहा कि ठीक है। और जब जाने लगा तो माँ ने एक नसीहत की, गौर से सुनिए। माँ ने एक नसीहत कर दी कि बेटा तू जा रहा है, तू उस मकाम पर जा रहा है, उस मुकद्दस सरजमीन पे जा रहा है जहां मक्का भी है और मदीना भी है। ए मेरे बेटे जब जब तुम्हें मौका मिले तो तू उम्रे के लिए जाना, तवाफ खाना काबा का तवाफ करना, मुल्तजम से लिपट करके और गिलाफे काबा को पकड़ करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और मांगना। ए मेरे बेटे हज का महीना आ जाए तो हज करना, और मौका जब मिल जाए तो आका के रोजे पे सलाम भी पेश करने के लिए जाना। कहा कि ठीक है। वक्त गुजरता रहा, जब मौका मिलता तो उम्रा करता, हज का महीना आता तो हज भी कर लेता। 13 साल तक के मुसलसल हज करता रहा। 13
حج کرتا رہا. جب 13ویں حج کیا, حج کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے مطاف میں ایک طرف کھڑا ہو کر خوب دہاڑے مار مار کر رونے لگا. ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا. اس نے پوچھا, نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا, کیا بتاویں, 13 سال سے حج کر رہا ہو, بلا ناغہ حج پہ جاتا ہو, 1 سال بھی ناغہ نہیں ہوا. جب میں آج حج سے فارغ ہوا, طواف زیارت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کوئی آنے والا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے, اے نوجوان تو کاہے کے لیے حج کرتا ہے؟ تیرا تو ایک بھی حج قبول نہیں ہوا, ایک بھی حج قبول نہیں ہوا, تیرا سب حج جو ہے تیرے چہرے پہ مار دیا, کوئی حج قبول نہیں. میں پریشان ہوں کہ آخر مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا, کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے. اللہ والے تو پہچان لیتے ہیں دیکھ کر کے. پوچھا, یہ بتاؤ تمہاری والدہ حیات سے ہے کہ ہاں؟ والد حیات سے ہے کہ ہاں؟ کتنے دن ہوئے ملاقات کیے ہوئے؟ بول 13 سال. کہا, جلدی سے ٹکٹ بناؤ, گھر جاؤ, ٹکٹ بناؤ, اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاؤ. جلدی سے ٹکٹ بنایا. 13 سال کے بعد اپنے والدین سے ملاقات کے لیے جب روانہ ہوا اور اپنے گاؤں کے اندر جب داخل ہونے لگا, جیسے یہ سکٹیا گاؤں ہے, یہاں آ رہا ہے, شالماری کے راستے سے ہوتا ہوا جب شالماری وہ پہنچا تو وہاں پر اس گاؤں کے کسی نوجوان سے ملاقات ہو گئی, جس گاؤں کا وہ تھا. اس نے اس سے اپنے ابا کا نام لے کر کے پوچھا, یہ بتاؤ تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں. آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا. آج سے 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اور آگے اس نوجوان نے کہا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے, نہایت نالائق ہے, ناہنجار ہے, 13 سال ہو گیا وہ اپنے والدین کی کبھی خبر گیری نہیں کیا, باپ دنیا سے رخصت ہو گیا, وہ جنازے میں بھی نہیں آیا, نہایت نالائق لگا. یہ سن کر کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی. اس کو کیا معلوم کہ یہی اس کا بیٹا ہے. اب بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھا. میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا, ماں کس حالت میں ہے, ماں مجھ کو اندر جانے دے گی یا نہیں جانے دے گی, ماں مجھ سے بات بھی کرے گی یا نہیں بات کرے گی, ماں مجھے معاف کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ سوچتے ہوئے جب گھر پہنچا, اپنا گھر پہنچا, دروازے پہ ہاتھ ڈالا, اندر سے کنڈا کھلا ہوا تھا, دروازہ کھل گیا, اندر گیا, دیکھا کہ ماں جو ہے وہ اندر لیٹی ہوئی ہے چارپائی میں, نحیف کمزور ماں, بوڑھی ماں چارپائی میں لیٹی ہوئی ہے. یہ بیٹا جا کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کہ میں دیکھو میری ماں نیند سے ہے یا بیدار ہے, اگر بیدار ہے تو میں سلام کروں, اگر نیند سے ہے تو میں انتظار کروں, میری ماں جگ جائے تو میں سلام محبت پیش کروں, انتظار کروں. جب قریب گیا, سرہانے گیا تو دیکھا کہ ماں لیٹی ہوئی ہے اور ہاتھ یوں اٹھا ہوا ہے اور ہونٹ ہل رہا ہے. ماں لیٹی ہوئی ہے, ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور ہونٹ ہل رہا ہے. اس نے اپنا کان ماں کے منہ سے قریب کیا کہ دیکھو میری ماں کیا دعا کر رہی ہے, میری ماں کیا مانگ رہی ہے. جب ہاتھ قریب کیا, آواز آئی, وہ یہ کہہ رہی تھی, اے اللہ, اے مولا, تو جانتا ہے میرا شوہر 1 مہینہ پہلے انتقال ہو گیا, اے مولا, اے اللہ, تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میرا اکلوتا بیٹا ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے. اے اللہ, میرے انتقال سے پہلے میرے بیٹے کو واپس مجھ تک پہ پہنچا دے, تاکہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے قبر میں اتارنے والا, مجھے دفن کرنے والا, مجھے کفن اڑانے والا میرا بیٹا موجود رہے. اے مولا, میرے بیٹے کو واپس پہنچا دے تاکہ میرے انتقال میں مجھے دفن کرنے والا اور قبر میں اتارنے والا میرا بیٹا موجود رہے. جب یہ آواز بیٹے کے کان سے ٹکرائی تو بیٹے نے کہا, امی جان, میں آپ کا بیٹا حاضر ہوں, میں آ چکا ہوں امی, آپ کا لخت جگر میں آ چکا ہوں. اللہ اللہ, اے میرے سکٹیا کے نوجوانوں, ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے ذرا دیکھو, ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی
13 سال کے بعد آیا, بیچ میں کبھی خبر بھی نہیں لیا, باپ کے جنازے میں نہیں شریک ہوا, لیکن جب ماں کے کان سے یہ آواز ٹکرائی کہ اے میرے بیٹے, اے میری امی, آپ کا بیٹا حاضر ہو, تو ماں نے کہا کہ اے میرے لخت جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے جگر کے پارے, مجھے موتیا بین ہو گیا ہے, مجھے دکھ نہیں رہا ہے, موتیا بین ہو گیا ہے. اے میرے بیٹے, میں تجھے دیکھ نہیں پا رہی ہوں, لیکن تو میرے قریب آ جاؤ, میں تیرے بدن کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں. اے میرے بیٹے, تو میرے قریب آ جاؤ, تو میں تیرے بدن کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں. اے میرے لخت جگر ذرا قریب آ جاؤ. اے میرے نوجوان دوستو, وہ ماں کی مامتا کیا چیز ہے. 13 سال کے بعد آیا, لیکن ماں کی محبت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے بدن کی خوشبو کو سونگھنا چاہ رہی ہے. اے میرے نوجوانوں, اے میرے نوجوانوں, میں آپ کو یہ پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ کے باپ والدین حیات سے ہیں, اگر آپ کا بوڑھا باپ حیات سے ہے, اگر آپ کی بوڑھی ماں حیات سے ہے, اپنی ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی ماں کی خدمت کیجئے, بوڑھے باپ کی خدمت کیجئے. آپ اگر بمبئی میں رہتے ہیں, آپ اگر دلی میں رہتے ہیں, آپ اگر کلکتے میں رہتے ہیں, آپ بمبئی سے چلتے ہیں, اپنی بیوی کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتے ہیں, اپنی بیگم کے لیے ایک جوڑا کپڑا لے کر آتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر کے آتے ہیں. میں منع نہیں کرتا, بیوی کے لیے کپڑا لائیے, بچوں کے لیے کپڑا لائیے, مٹھائی بھی لائیے, لیکن اے نوجوان, مجھے یہ کہنے دیجئے, اگر آپ کی بوڑھی ماں گھر میں ہے, اگر آپ کا بوڑھا باپ حیات سے ہے, ایک ڈبہ مٹھائی آپ اپنی ماں کے لیے الگ سے لے لیجئے. آئیے, ماں کو سلام کیجئے, اپنے ہاتھ سے مٹھائی نکالیے اور اپنے ہاتھ سے بوڑھی ماں کو کھلا دیجئے. ایک نوالا بوڑھی ماں کے منہ پہ اپنے ہاتھ سے رکھ دیجئے, قسم خدا کی وہ ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی, آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آپ کی آخرت بھی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اے میرے نوجوان دوستوں, 2 باتیں میں نے عرض کر دی. حضرت کا نہاردی پور کا خطاب ہو رہا ہے. ایک مرتبہ سارا مجمع آگے سے پیچھے, دائیں سے بائیں, سارا مجمع بولے سبحان اللہ. حافظ قرآن جن کی دستار ہوگی یہاں ہے, ذرا یہاں آئیے, سامنے آئیے, حفاظ کرام آج سامنے آئیے, آئیے, یہاں آئیے, بیٹھیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ. نہیں, آپ محتمیم صاحب آپ رہیے, کوئی بات نہیں, ایک آدمی کاغذ لے کے بیٹھیے, بیٹھیے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ کتنے بچے ہیں, کل کتنے بچے ہیں جن کی دستار بندی ہو رہی ہے؟ 17 بچے ہیں. ماشاءاللہ, دل باغ باغ ہو گیا. اب وہ پرکیف منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا. ان بچوں کے سروں کے اوپر دستار باندھی جائے گی. میں نے ایک بات کہی شروع میں, یہ بچے ہوں گے جو کل قیامت کے دن سفارش کریں گے. کس کی سفارش کریں گے؟ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو ان بچوں کے پڑھانے میں مدد کیا, جن بچوں نے ان کا جن لوگوں نے ان بچوں, مائک صحیح کیجئے, جن لوگوں نے ان بچوں پہ محبت کی نگاہ ڈالی, یہ بچے ان کے لیے سفارش کریں گے. میں اتنے بڑے مجمع سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اتنا بڑا مجمع ہے, مجھے معلوم ہوا کہ سکٹیا میں وہ چیالے ہیں, وہ بہادر لوگ ہیں جو اپنے پیسے سے مدرسہ چلاتے ہیں. الحمدللہ, آج سے 6-7 سال پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا, اتنی شاندار عمارت اس وقت نہیں تھی. 2 منزلہ مدرسے کی عمارت موجود ہے, مسجد کی 2 منزلہ عمارت موجود ہے. دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا. یہ سب آپ سب کے حوصلے اور آپ سب کے جذبے اور آپ سب کے تعاون سے اتنا بڑا کام ہوا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کا حوصلہ اسی طریقے سے بلند رہے گا. اور یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں, اگر آپ نے ان کا تعاون کیا, یہ ایک کھیت تیار ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ مولانا نیاز صاحب کے نظامت میں اور یہاں کے تمام سکٹیا کے نوجوان اور یہاں کے بزرگوں کی قیادت میں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طریقے سے یہ حفظ کا سلسلہ, قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. عظمت حفاظ زندہ باد.
मक्की साहब, इतने बड़े मजमे से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बात तो बड़ी अभी बाकी रह गई, मेरी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी मैंने माँ के हवाले से एक वाकया सुनाया। कौन वो नौजवान है या कौन वो बुजुर्ग है या कौन वो जियाला है, कौन वो हौसला वाला है जो खड़े होकर के ऐलान कर दे कि इंशाअल्लाह मौलाना साहब एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनने में जो खर्च हुआ है वो मैं दे दूंगा। अल्लाह, एक बच्चे का हाफिज़े कुरान मैं बहुत ज्यादा नहीं मांगता, एक बच्चा का हाफिज़े कुरान उसका 20,000 रुपए। कितना? सिर्फ 20,000, बहुत ज्यादा नहीं। एक बच्चे का औसत 3 साल का औसत खर्च 500-600 माहाना के हिसाब से 20,000 रुपए होता है बस एक बच्चे का। कौन इतना बड़ा मजमा में है? अल्लाह, कौन वो बहादुर है? माशाल्लाह। ये देखिए चाचा, आइए हाथ मिला ले, हाथ मिला ले। देखिए हिम्मत और हौसले का हिमालय पहाड़ इनके सामने 0/7, लेकिन ये अपने आप को हिमालय पहाड़ से कद ऊंचा करते हुए आसमान की बुलंदी पे पहुंचा और एक हुफाज़े किराम का 20,000 रुपए। नाम लिखे चाचा का, नाम लिखिए, नाम लिखिए। कहाँ के हैं आप? माइक बंद रखिए। कहाँ के हैं जी? सिकटिया। क्या नाम है? मोहतरम जनाब अनीसुर रहमान जी। सिकटिया, सफेद दाढ़ी, पेशानी पे सजदे का निशान, ये अल्लाह का वली। एक बच्चे को हाफिज़े कुरान। अरे दुआ कर दीजिए अल्लाह इनके उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनको हज की सआदत। पोता के लिए भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह इनके पोते के उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनको सेहत दे। अरे एक दुआ और कर दीजिए ना पूरा मजमा मिल करके। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमें काबतुल्लाह की जियारत अता फरमा दे। आमीन। दुआ कर दीजिए अल्लाह इन्हें हाजी साहब बना दे। कहिए आमीन। माशाअल्लाह। अब हमारे चचा के साथ कौन है दूसरा? देखिए, कोई भी गाड़ी आज तक एक पहिए की हमने नहीं देखी। गाड़ी चलती है तो उसमें 2 पहिए की जरूरत पड़ती है, 2 पहिए की जरूरत पड़ती। चचा जान खड़े हो गए। अब कौन दूसरा बहादुर है, कौन दूसरा जियाला है? सिकटिया मोहम्मद। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ये देखिए खुश नसीब हमारे चचा मोहम्मद अजहर। अजहर माने जाहिर, सबसे ज्यादा जाहिर। अजहर हजरत मौलाना अजहर मज़ाहिरी आलिम है। अरे आलिम हो तो ऐसा हो, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत दे, अल्लाह हजरत को सेहत दे, अल्लाह हजरत के जायज मकासिद को पूरा फरमाए, और अल्लाह ने मौलाना बनाया, अल्लाह इन्हें हाजी भी बना दे। अरे कह दीजिए आमीन। माशाअल्लाह। ये जी हाजी भी। अरे दुआ कर दीजिए अल्लाह दोबारा हज की शहादत अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह बार बार हज की शहादत अता फरमाए। माशाअल्लाह। हर आदमी जब देख कर वहां से आता है ना तो लगता है कि बस अल्लाह कब फिर दे दे, दोबारा जाए। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, दुनिया क्या चीज थी भूल गए। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह हाजी साहब को दोबारा हज की शहादत अता फरमाए। 2 हो गए, तीसरा कोई एक और खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल मजीद। माशाअल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब सिकटिया के। अरे वाह, लोगों ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि सिकटिया के लोग बहुत मुजाहिद हैं, बहुत सखी लोग हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब मुजीर। अच्छा माशाअल्लाह मौलाना मुजीर साहब। अरे दुआ कर दीजिए अल्लाह मौलाना को भी हज की सआदत अता फरमाए, अल्लाह मौलाना को भी बैतुल्लाह बुला ले, अल्लाह मौलाना को भी हरमैन शरीफैन की जियारत नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 हो गए, हाजी भी है। अरे दुआ कर दीजिए अल्लाह दोबारा बुला ले। ये गांव में तो एक से एक लोग हैं, आलिम भी है, हाजी भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा सुनिए, 3 चक्के की जो गाड़ी होती है ना वो कहीं भी लुढ़क जाती है, इसमें ज्यादा ताकत नहीं होती, पावर नहीं होता, इसलिए 4 चक्के वाली गाड़ी। 3 हो गए, चौथा खड़े हो जाए। माशाअल्लाह।
मुखिया जी जरा मुसाफा। ہاں مسافہ کرے ماشاءاللہ میری موجودگی وہ اس طرح تسلیم नाम लिखिए इधर मुखिया जी। अरे दुआ कर दीजिए मुखिया हो तो ऐसा हो, अल्लाह इनको बार बार मुखिया बनाए, آمین अल्लाह इनकी क़यादत को कबूल फरमाए। क्या नाम है मुखिया जी? اللہ اکبر अबू तालिब। हाँ, अबू तालिब चाचा जान नाम। واللہ تیرے لٹانے کا کیا انداز اللہ मोहम्मद शजीर उद्दीन محمد شجر الدین صاحب और जनाब मोहम्मद इफ्तिखार। محمد افتخار मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद शजीर उद्दीन। आप लोग भी हज किए हुए क्या? اللہ अच्छा, आप तो कहने से पहले पूछ लेना पड़ता है, यहाँ तो सब हाजी है। दुआ कर दीजिए अल्लाह हमारे शजीरुद्दीन साहब और इफ्तिखार साहब और मुखिया जी को अल्लाह हज की शहादत अता फरमाए। आमीन। अरे पूरा मजमा कहिए आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये तो सखी लोगों की बस्ती है और हदीस में है अस्सखीयु करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनन्नास करीबुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन्नार। सखी अल्लाह के करीब, सखी लोगों के करीब, सखी जन्नत के करीब, जहन्नम से दूर। और इसका उल्टा अल बखील बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनन्नास बईदुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन्नार। बखील अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर और जहन्नम से करीब। कौन है सखी? अभी कितने नाम आए मोहतरम? 6 हुए। 6 हुए। 7वां शख्स, 7वां कौन खड़ा होगा? 7वां आदमी वो देखिए खड़े हो गए। اللہ اللہ دونوں آدمی دو دو दो आदमी एक साथ 2 खड़े हो रहे। 3 آگے آ جائے ماشاءاللہ तीनों तरह आगे आ जाए। ہمت کا جیالہ 3 आदमी آجائے سامنے آ جائے आ जाइए। ماشاءاللہ हाजी अब्दुल कुद्दूस माशाअल्लाह, हाजी अब्दुल कुद्दूस जज़ाकल्लाह। ये देखिए आ गए, आ जाइए करीब जरा सा आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या लोग हैं। क्या नाम मोहतरम? ماشاءاللہ मोहम्मद सादिक आलम माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद रियाज एजाज। आपका नाम? اعجاز हाजी अब्दुल कुद्दूस एजाज भाई। अरे सबका नाम भी बहुत खूबसूरत है। क्या है? कुरान का एजाज, सादिक सच बोलने वाला। और हमारे हाजी साहब दुआ कर दीजिए अल्लाह इन्हें भी दोबारा हज की शहादत अता फरमाए। और इन नौजवानों के लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। एजाज भाई, सादिक भाई। और ये देखिए माशाअल्लाह ماشاءاللہ सैयद सईदुर रहमान। हाँ, क्या नाम है चचा जान? सईद मने नेक बख्त। अल्लाह आपको खुश बख्त रखे, अल्लाह आपको नेक बख्त रखे, अल्लाह आपको दोनों जहां में सुरखरू रखे। आमीन। ये देखिए ماشاءاللہ कहा पगड़ी 20 तमजीद। अरे नौजवान होता ऐसा, चेहरे पे नूर, सर पे अमामा। माशाअल्लाह। और जज्बा कैसा है देखिए, जज्बा कैसा है देखिए। माशाअल्लाह। अभी चल रहा है 20-20 हजार। कितना चल रहा है? 20 हजार मैंने शुरू किया। मैं जब चंदा शुरू करता हूँ तो 20 से कभी नहीं करता, 1 लाख से करता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं था कि पता नहीं कैसे लोग हैं, डरते डरते हम 20 से शुरू किए। चूंकि मोहतमीम साहब हम पर भरोसे नहीं कर रहे थे, बार बार कह रहे हैं कि नहीं मौलाना साहब चंदा कराएंगे, हजरत आएंगे। तो मैंने इजाजत ले ली बैठने को। हजरत थोड़ा इजाजत दे दीजिए, हो सकता है कि हमारी जुबान में भी अल्लाह कुछ तासीर दे दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कितने हुए? 9 हुए। 11 अहद आशरा कौकब 11 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 11 के अलावा 2 और थे। इसना अशरा, यहाँ तो उलमा बैठे हुए हैं। 11 हुए लेकिन इसना अशरा 12वां कौन है? 12वां कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लाठी मारी थी समंदर में, तो कितने रास्ते बने थे? 12। कितने रास्ते बने थे? 12। कौन है जो 12वां? तीनों आ जाइए। माशाअल्लाह ये नौजवानों की टोली, नौजवानों की बस्ती और सखियों की नगरी, इस तरह बोल के हिंदुस्तान में ये सुनहरा मंजर हुफ़ाज़ किराम की
اللہ ان کو قبول نام نام تینوں کا نام ایک الگ الگ بتائیے. منظر. ہاں کیا نام ہے؟ ارے منظر. آپ کا نام محمد شہادت. شہادت بنے گواہ. کل قیامت کے دن سب گواہ بن جائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. آپ کا نام خطیب. ماشاءاللہ یہ تو خطیب ہے بھائی. ہم سب کیا رہیں گے خطیب. ماسٹر بھی ہے. اچھا وہ ماسٹر ہے ماسٹر منظر صاحب. خطیب خطبہ دینے والا مقرر اسٹیج پہ آتا ہے کہتے ہیں خطیب صاحب آ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہاں تو نیچے بھی خطیب ہے ماشاءاللہ. یہاں تو سب خطیبیں ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ ارے جذبہ کیا ہے یہاں. ایک کہتے ہیں تو تین آتا ہے ماشاءاللہ. کیا حوصلہ ہے کیا جذبہ ہے ماشاءاللہ. کتنے ہوئے؟ 14. اور آج کتنے بچوں کے سر پہ دستار باندھنی ہے؟ 17 بچے. 17. آپ کتنا اور ہٹ رہا ہے؟ تین. اور ایک ساتھ یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہو 3. اب آج آئیں گے 3 آئیں گے بس 17 کا عدد مکمل. اس کے بعد یہاں سے پھر میں نیچے اتروں گا. 3 آدمی اور آ جائیے ماشاءاللہ. 15واں یہ نا ہمت بلند ہے تو منزل آسان ہے. ہمت بلند ہے تو منزل آسان ہے. مدتوں سے یہی میرا ایمان ہے. آگے قدم بڑھا کے پیچھے نہ ہٹائیں گے. منزل ہے دور تو بڑھتے ہی جائیں گے. ساکم عالم ماشاءاللہ. ساکم عالم ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور بتائیے آئیے کیا نام ہے؟ شکیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکیل. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شکیل صاحب. محمد شکیل. آپ کا نام جی؟ ہیکل نساء. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہمارے حضرت مولانا سہراب صاحب کلکتوی بھی تشریف لے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھے حضرت تشریف رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی تو آپ لوگوں کو میں نے رلا کر کے مانگا. اب ہنسا کر مانگیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ تعداد پوری ہو گئی؟ حضرت اس طرح کی سخی النسل 17. دیکھیے 20 پورا کر دیں. اچھا کہہ رہے ہیں کہ 17 نہیں. بہت لوگ ایسے ہیں جو ابھی دینا چاہتے ہیں. اگر میں روک دوں گا تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے گا. مولانا صاحب میں دینا چاہتا تھا لیکن مولانا اکرم مولانا سہراب صاحب کو دیکھ کر روک دیے. اس لیے میں ابھی روکوں گا نہیں. 17 ہوا ہے. 20 پورا کر دیجئے. 20 پورا کر دیجئے. کون سی آلہ ہے؟ 18 ماشاءاللہ. آئیے آگے آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احسن عباس احسن عباس ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا نام ہے نوجوان؟ احسن عباس. احسن مانے سب سے زیادہ خوبصورت. اللہ ان کو اور خوبصورت بنا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے اچھا احسن. یہ دیکھیے چچا آ گئے. آ جائیے آ جائیے آ جائیے چچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ جہاں شاہ جہاں. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ جیسا نام ویسا کام. اللہ ان کو بادشاہ بنا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ 19. ایک اور بس. ایک اور ایک. دیکھیے آئیے جلدی آئیے. آ جائیے آ جائیے. آپ کا چہیتا بیٹا شیر بن کر آ رہا اسی طرح قیامت میں بھی انشاءاللہ نیکیوں کا پہاڑ بن کر. تو نوجوانوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا. یہاں کے نوجوانوں کا جذبہ ماشاءاللہ. کیا نام؟ کیا نام؟ شکیل. شکیل. باپ کا نام کہاں کے ہیں؟ شکیل. کہاں کے ہیں؟ سپٹیا کے ہیں. ماشاءاللہ. اب کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے. لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ اللہ کو طاق عدد پسند ہے. اس لیے چاہتے ہیں 21 ہو جائے. چلیے ایک اور پورا کر ہی دیجیے. ایک اور 21 ہو جائے. طاق عدد ہو جائے. ایک اور ایک آدمی اور. 21واں نام کس کا ہے؟ ایک آدمی اور آ جائیے. ایک آدمی اور بس. اس کے بعد یہ دفتر بند. ایک آدمی اور. 21
21 نمبر پہ کھڑے ہو جائے. 21. یہ دیکھیے نعرے تکبیر. ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. ایک راستے پہ جس شخص کی چاہت ہو جائے اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے. واہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے کیا لٹانے کا انداز ہے سرزمین سے. نام افروز. ارے نام بھی یہاں پہ ایک سے ایک ہے. ماشاءاللہ افروز عباس. اللہ قبول فرما لے. اچھا بھائی سنیے، یہ لوگ جو 21 تھے انہوں نے کتنا دیا؟ 3 سال کا خرچ. ایک بچہ اوسطاً حافظ بنتا ہے کتنے دن میں؟ 3 سال میں. 3 سال کا خرچ. لیکن ایسے بھی تو لوگ مجمع میں بہت ہیں جو 3 سال کا نہیں 1 سال کا دے سکتے ہیں، 1 سال کا خرچ دے سکتے ہیں. اگر میں ان سے نہ مانگوں تو کل قیامت کے دن مجھے وہ پکڑ سکتا ہے. اللہ میرے پاس دینے کا 1 سال کا تھا اور مولانا اکرم 3 سے نیچے کریے نہیں رہا تھا. اس لیے 1 سال والے. اچھا وہ ایک ماں آئی ہے، کیا نام ہے؟ گلچری. وہ بھی دیں گے ایک بچے کا خرچ. ایک بچے کا خرچ دیں گے جی. لکھ لیجئے وہ بتا رہی ہے، لکھ لیجئے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اب جو ہے 1 سال کا خرچ. 1 سال کا خرچ کتنا ہے؟ 3 سال میں 20 تو 1 سال میں 7 دیا 21. 1 سال کا خرچ صرف 7,000 بس. 1 سال کا خرچ کتنا؟ 7,000. اب ایک سال والے آ جائیے، جلدی کیجئے. 1 سال صرف 7,000 دینا ہے بس. صرف 7,000 دینا ہے. ماں بہن کی طرف سے بھی نہ مانگنا چاہیے. ماں بہن بھی دیں. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے. آجا بابو. یہ دیکھو نوجوان ہو تو ایسا ہو. ماں باپ کے نام پر دیکھیے، اہل خاندان رشتہ دار کے نام پر کیا مسکراتا ہوا قدم. ایک بچے کا پورا 3 سال کا خرچ. اللہ اکبر. حضرت اس طرح کے سخیل مثال پورے بھارت میں لوگ نہیں ملے جائے ہمارے کٹیہار میں جیسے مل رہے ہیں. ہم نے تو اعلان کر دیا 1 سال، لیکن پابندی نہیں. کوئی 3 سال دینا چاہے تو دے گا، کوئی 2 سال کا دینا چاہے گا تو دے گا. 1 سال کا 7,000، 2 سال کا 14,000، 3 سال کا 20,000. اب آ جائیے. ایک سال والے آئیے، ایک سال والے آئیے اور نقد بھی لا کر کے دے دیں. 1 سال والے نقد. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. مدرسہ مفتاح العلوم کے رضاکار چہرے پر جو ہے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے. ماشاءاللہ. اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے. کیا نام ہے؟ مولانا انجم اقبال عباس. ماشاءاللہ یہ پورا ایک ہی خانوادہ ہے. یہ بھی حضرت آ رہے ہیں. دیکھیں چچا کو کتنے شان بان شان کے ساتھ. اللہ اکبر. واللہ تجھ کو لٹانے کا. کیا نام؟ ماسٹر حسیب. کتنا؟ 1 سال کا. ماسٹر حسیب الرحمان 1 سال. 1 سال میں سب آ جائیے. 1 سال میں کیا ہے بھائی؟ 7,000. جلدی کیجئے آ جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک آدمی کو ہمارے یہاں مکئی دھان 10-20 نہیں 50-100 کنٹل ہوا کرتے ہیں. ماشاءاللہ جذباتی ہمارا علاقہ. کیا نام؟ محمد امتیاز. 1 سال. ماشاءاللہ. چچا جان ہے کیا نام؟ ابو الحسن. 1 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ابو الحسن 1 سال. ماشاءاللہ. 1 سال والے آ جائیے. جلدی کیجئے. 5 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں. 1 سال کا خرچ کر دیں. یہ دیکھیے آ رہے. ماشاءاللہ. نوجوان ہی آ رہے. 5-6 نوجوان آ رہے. حضرت 5-6 نوجوان ادھر سے آ رہے ہیں. کیا کہنے. کیا جذبہ ہے. کیا حوصلہ ہے. کیا حوصلہ ہے. ماشاءاللہ. اشتیاق عباس. معلم اختر کون ہے؟ معلم اختر 1 سال. آپ کا نام؟
शबाब बिन अब्बास, अरे ये अब्बास खानदान, ये खानवादा बहुत मजबूत है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्बास माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये खानवादा बहुत मजबूत है। अल्लाह इस खानदान में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इस खानवादे के उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक साल वाले अभी आइए, एक साल वाले, ये देखिए आ गए माशाल्लाह। ये देखिए हमारे बड़े भाई निहायत ही बड़े ही हौसला के साथ आए हैं। क्या नाम है? नाम बोले। मोहम्मद आफ्ताब। एक साल आफ्ताब, आफ्ताब व महताब, चांद सूरज, क्या कहने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आफ्ताब सूरज माशाअल्लाह, ये रोशन रहे, चमकता रहे, दमकता रहे, सलामत रहे, माशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारा नाम है आपने, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपके इस एहसान का बदला अल्लाह देगा, दुनिया वाले नहीं, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एहसान 1 साल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए चचा आ गए। ये देखिए बूढ़े चचा का जज्बा कितना जवान है। मोहम्मद यूनुस, हाजी यूनुस, 1 साल का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाकी जो है बाद में देंगे, अभी उसको रख लीजिए, बाकी बाद में देंगे। जो नकद दे दिए वो रख लीजिए। चलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक साल वाले, एक साल वाले, एक साल वाले। आदात कितने हुए? आदात 20 पार किया करने जी। 1 साल वाले और है कोई? 1 साल वाला, 1 साल वाला, 1 साल वाला कोई है इस मजमे में जो 7,000 दे? 1 साल वाला, 1 साल वाला, हिम्मत करे। 1 साल, 1 साल। अच्छा सुनिए, 1 साल भी पूरा हो गया और 3 साल भी पूरा हो गया। अब मैं आपसे इतना नहीं, बहुत अल्लाह कमियत नहीं कैफियत देखता है, अल्लाह इखलास को देखता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि 20,000 दिया, किस नीयत से दिया, अल्लाह इखलास को देखता है। इतना बड़ा मजमा है, मैं आपसे 10,000 नहीं मांगता, 5,000 नहीं मांगता, पूरे मजमे में से 50 आदमी 1,000 रुपया भी नकद ला कर देती। अल्लाह अकबर। एक हजार अगर नकद ला करके दे रहे हैं तो पैसा दीजिए, नहीं है तो लिखवा दीजिए। अगर गूगल पे फोन पे है तो नाजिम साहब अपना बारकोड यहाँ रख दीजिए। मैं कल चंदा करवा रहा था, सब जो है दादा फोन पे कर रहा था। ये देखिए, ये देखिए, नाम लिखते जाए, जो नकद दे रहे हैं नकद देते जाए, नाम लिखाते जाए। रुमाली यहाँ चादर बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, अम्मा बहनों में भी है। जरा साहब इधर आ जाइए, जरा मेरे माइक करीब कर लेते, माँ बहनों में भी गमछा चादर, रुमाल लेकर के चादर। सुनिए, एक यहाँ रुमाल, बड़ा सा रुमाल बिछाइए, बड़ा रुमाल बिछाइए। 1,000 रुपए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मर्दों से ज्यादा मेरी माँ बहनें हैं। मैंने जहाँ कहीं भी ऐलान किया है, माँ बहनों के पास अगर पैसा नहीं तो पाँव का पाजेब दे देती है, गले की सिकड़ी दे देती है, नाक की नथ दे देती है, कान का जो है वो फूल दे देती है, गले का हार दे देती है। ऐ मेरी माँ बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है, माँ बहनों की तरफ बच्चों को भेजिए। इंशाअल्लाह 1,000 रुपए नकद भी आएगा, 500 भी आएगा इंशाअल्लाह। 1,000 वाले पहले आ जाए, 1,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजा वाह, पूरा मजमा तैयार है देने के लिए मेरे दोस्त। पूरा मजमा 1,000 जाने का माहौल न बनाए। फोन में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। फोन पे डाल दीजिए, फोन पे यहाँ दे दीजिए, फोन पे इधर मौजूद है। नौजवानों, आजकल देना आसान है, सबके पास फोन पे मौजूद है, सबके पास गूगल पे मौजूद है, पेटीएम मौजूद है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ये देखिए आगे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। जो मकामी बच्चियां जो मदरसे में पढ़ती है, वो औरतों के दरमियान, मेरी माँ बहनों के दरमियान घूम जाइए। जो बच्चियां हैं, बच्चियां ही घूम जाए वहाँ, बच्ची घूम जाए। ये देखिए नाम बता रही है। अरे छोटे छोटे बच्चे घूम जाए ना, कोई हर्ज नहीं, छोटे छोटे बच्चे चले जाए, बच्चों को भेजिए, छोटे छोटे बच्चों को भेजिए, छोटे बच्चे भेजिए, भेजिए
جتنا چندہ مردوں نے دیا اس سے زیادہ عورتیں دیں گی. آپ جائیے عورتوں کے پاس جائیے, ماں بہنوں کی طرف جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. اور سنیے, حضرت مولانا سہراب صاحب کلکتوی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے. اب حضرت کا خطاب ہوگا, آپ لوگ جم کر کے اور مل کر بیٹھ جائیے. حضرت کا خطاب سنے بغیر کوئی نہیں جائیں گے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. ماشاءاللہ. بس 2 منٹ میں ایسا کیجئے, رومال جو ہے یہاں بھی گھما دیجئے, ایک رومال گھوم جائے, نیچے بھی رومال گھوم جائے, کوئی بات نہیں. آئیے 1,000 والے آ جائیں. اب کوئی پابندی نہیں, 1,000 دیجئے, 500 دیجئے, 200 دیجئے, 100 دیجئے, لیکن دیجئے. جنہوں نے لکھایا وہ بھی دیجئے, جنہوں نے نہیں لکھایا وہ بھی دیجئے. کچھ نہ کچھ لا کر کے دیجئے. ماشاءاللہ, کچھ لا کر کے دیجئے. لائیے آئیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اب اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور پھر مولانا کا بیان ہوگا. دستار بندی ہوگی پھر مولانا کا بیان ہوگا. آ جائیے. ماشاءاللہ. روشن آرا, یہ دیکھیں ماں بہنوں کی طرف سے نام شروع ہو گیا. روشن آرا 1,000, روشن آرا 1,000. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روشن آرا صاحبہ کی طرف سے, روشن آرا صاحبہ سکٹیا کی ہے 1,000. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو یہاں نہ ڈالے رومال میں. آ جاؤ میرے دوست, آ جاؤ میرے پیاروں, آ جاؤ میرے نوجوانوں. موٹر سائیکل میں 1,500 روز تیل ڈال دیتے ہیں, پھونک دیتے ہیں تیل. یہ تو مہمان رسول کے لیے, ماشاءاللہ. مدرسہ مفتاح العلوم کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائیے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور پھر بیٹھ جائیں. جو لوگ فراغت کے لیے گئے ہیں, استنجے وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے گئے, وہ سب آ جائیں گے, گھبرائیے مت. سب فارغ ہونے کے لیے گئے, کوئی جا نہیں رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تو سخی لوگوں کی بستی ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جزاک اللہ. پگڑی منگا لیے مولانا, پگڑی آ گئی. دیکھیں جو لوگ چائے پینے کے لیے گئے یا فارغ ہونے کے لیے گئے, وہ فارغ ہو کر کے آ جائیں, چائے پی کر کے آ جائیں. ماشاءاللہ. ماں بہنوں کی طرف اور بھی جائیے نا, پورا کہا ہوا رومال بھر کے آئے گا. ماں بہنوں آپ سے گزارش ہے, جو ہے وہ ڈال دیجئے, خالی نہیں رہنے دیجئے گا. خالی جو ہے وہ کوئی نہ رہے, کچھ نہ کچھ ڈال دیجئے, کچھ نہ کچھ ڈال دیجئے, خالی نہیں. رومال لے کر کے, رومال پکڑیے, رومال پکڑیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے 2 بچے جانا چاہیے نا, اکیلے کیسے پکڑے گا؟ 2 بابو رہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے آ رہے ہیں, ڈالیے پیسہ. 1,000. کیا نام ہے آپ کا؟ ڈالتے جائیں. جس کے پیکٹ میں جو ہے, ہر ایک کی پیکٹ کی خبر اللہ ہی جانتا ہے. جس کے پیکٹ میں جو ہے ڈالتے جائیں, جب حضرت نے کہہ دیا. اور آنے جانے کا ماحول نہ بنائے. میرے دوستو, بڑی مشکل سے ہمارے علماء کرام ہمارے یہاں وقت دیتے ہیں, بڑی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا ہے. ہم محتاج بن کے سنیں, عمل کی نیت سے سنیں گے تو ماشاءاللہ. یہ دیکھیے آ گئے, یہ دیکھیے 500 لے کر کے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آمین آمین. اللہ دینے کو قبول. آ جائیے. یہ نوجوان لوگ ہیں, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. کا جو پیسے کھاتے ہیں, آ جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی آپ کے پاس 50 روپے ہے کہ نہیں؟ 50 لا کے ڈال دیجئے, 10 لا کے ڈال دیجئے, 20 لا کے ڈال دیجئے, سب جو ہے وہ ڈال دیجئے, باہر ڈال دیجئے. اس پیسے میں بہت برکت ہے. یہ جو 10-50 والا پیسہ ہے, اس میں بہت برکت ہے. آئیے سب آئیے. ماشاءاللہ. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ سامنے آ جائیں, وہ آ کر کے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو سخی لوگوں کی بستی ہے. ایک بخیل کا ایک لطیفہ سنا کر کے اور اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. یاد آ گیا تنویر زکی صاحب؟
माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाइए करीब आ जाइए, आप लोग भी करीब आ जाए, आ जाए माशाल्लाह माशाल्लाह, सामने आ जाए। देखिए वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि अब मजीद आपका मैं वक्त लूं। हजरत मौलाना का बयान होगा, उससे पहले दस्तारबंदी होगी। मैं मदरसे के नाजिम मौलाना नियाज नदवी दामद बरकातहुम से कहूंगा कि आप दस्तारबंदी का अमल शुरू करें, और जो मदरसे के असातिज़ा हैं वो स्टेज पर आ जाए।